پھر اس پر بھی نہیں گزارا کیا، وضاحت پہ وضاحت فقیر کی ہو رہی ہے۔ اور ابھی ایک اور جملہ، لا یسألون الناس الحافا، وہ انسانوں سے، دوسروں سے سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ کس طرح نہیں مانگتے؟ یعنی ان کی علامات تو واضح ہیں، ان کے ضرورتیں تو واضح ہیں، ان کی حاجت مندی تو واضح ہے، لیکن وہ الحاف کے انداز میں نہیں مانگتے ہیں۔ یہ بہت ہی باریک جملہ خدا کریم نے، بہت ہی ظریف قسم کا جملہ یہ کہا ہے کہ یعنی اے انسانوں آپ ہوش مند رہیں، آپ زیرک بنیں، آپ توجہ کریں۔ وہ آپ کو لپٹ کر تو آپ سے انہوں نے نہیں مانگنا۔ الحاف کہتے ہیں، یہ لحافہ سے ہے، لاحفہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لپٹنا، یعنی وہ کپڑا، لحاف اس کو کہتے ہیں جو اوپر ڈالا جاتا ہے، جیسے رضائی کو بھی لحاف کہتے ہیں۔ یہ جو رضائی ہے اس کو بھی لحاف کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ اوپر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، تو جو لپیٹی جاتی ہے، یعنی لپیٹنے والا کپڑا جو اوپر لپیٹا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ لپٹ کر کہ بس چمٹ جائیں، جی ہاں جی دیں ہم غریب ہیں، دیں جی ہم ضرورت مند ہیں، دیں جی ہم یوں ہیں، دیں جی ہم یوں ہیں، اس طرح نہیں مانگتے ہیں۔ یہ فقیر کی تعریف ہو رہی ہے، جو فقیر قرآنی فقیر، یعنی ایسا فقیر جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے اور قرآن بتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لا یسألون الناس، یہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں الحاف کے انداز میں، یعنی مانگتے ہیں، مانگتے ہیں یعنی ضرورت ہے، لیکن الحاف کے انداز میں نہیں مانگتے ہیں۔ یعنی ان کی جو مانگنے کا انداز ہوتا ہے وہ ڈھکا چھپا ہوا اور اس طرح کے کنایے سے یا کسی اس طرح کہ دیر ہو گئی ہے جی، کیوں بھائی دیر ہو گئی ہے؟ کہ بھائی میرے پاس ایک ہی لباس تھا، وہ گندا ہو گیا تھا تو میں نے دھو کر وہی پہننا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے کام۔ اب اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی آپ مجھے لباس لے دیں، لیکن اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ اگر فقیر کو سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اس طرح لپٹ کر اور چمٹ کر جو ہے وہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ باتیں کہہ کر اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں جو ابھی ہمارے پاس ایک سوال کرنے والوں کی ایک سلسلہ ہے جو کہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک آپ ان کو کچھ دیں نہیں۔ کتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں جو اس طرح انسانوں کے ساتھ چمٹ کر سوال کرتے ہیں، بلکہ نفرت تک کا کہا گیا کہ خدا کریم کو نفرت ہے ایسے افراد سے جو دوسروں سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں لپٹ کر اور ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور ڈیٹ بن کر سوال کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آخر وہ کچھ دے نہیں۔ یہ ایک روایت ہے، ان اللہ یبغض الملحف، اللہ جو ملحف ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ اس سے بغض رکھتا ہے، اس کو اچھا نہیں جانتا، ناپسند کرتا۔ تو یہاں فرما رہے لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ الحاف کے انداز میں نہیں سوال کرتے۔ پس یہ جو قرآن میں فقیر کہا گیا ہے، جن کو جیسے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین ہوا، دوسری آیت میں جو زکوٰۃ کے حوالے سے آیت ہے، تو فقراء کی تفصیل یہاں اس آیت میں موجود ہے۔
کہ وہ فقراء جو اللہ جن کو یہ اتنے مال ان کے لیے وقف کر رہا ہے، یہ وہ نہیں ہیں یہ جو گلیوں میں پھر کر لے رہے ہیں، جو اس طرح آگے ہیں، یعنی علل اعلان جو ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ خدا کریم فقراء کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح زندگی کر رہے ہیں کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ فقیر کی تعریف ہے۔ اب اگر اس تعریف کے مطابق چلے تو تمام وہ جو شریف انسان اپنی مشکل کی زندگی کر رہے ہیں وہ مخاطب ہو جائے، اور بالکل ہمارے معاشرے میں یہ قرآنی اصول جو ہے نظر انداز ہے، ہمارے معاشرے میں یہ نظر انداز ہے۔ خدا کریم نے اسی لیے اس کو یہاں اس طرح بیان کیا ہے کہ کتنے انسان ہیں جو واقعاً اسی طرح ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، لیکن تعفف ان کو مانگنے نہیں دیتا، وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ لوگوں سے چپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو معاشرے میں ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مسلسل تو پھر آپ اس کو دیتے ہیں۔ جو شریف آدمی اپنے گھر رہتا ہے اور وہ اس طرح کا نہیں کرتا ہے اور قرآن کے مطابق وہ فقیر ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو صدقات کے فوائد ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں، انفاق کے جو فوائد پیچھے ذکر کیے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم معلومات لیتے جو نہیں ہیں، ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا تو اصلاً ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر اس طرح جیسے قرآن نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ ہر جگہ آپ کو اس طرح گلیوں میں، سڑکوں میں، دکانوں کے سامنے، بازاروں میں، پتہ نہیں کدھر کدھر یہ فقراء نہ ملتے، کیونکہ پتہ ہوتا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ان کو دیتے ہیں جو آرام سے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اظہار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے تو جنہوں نے اس چیز کو کاروبار بنایا ہوا ہے وہ آرام سے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ طبقہ جو کہ اصل فقیر ہے قرآن کی نظر میں، وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح محروم بیٹھا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ انفاق ہو بھی رہا ہے لیکن انفاق کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ لا يسألون الناس الحافا، بس اس فقیر کی تعریف میں آپ دیکھیں کتنے جملے ہیں۔ الذین اوسروا فی سبیل اللہ، نمبر 1، لا یستطیعون ضربا فی الارض، 2، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، 3، تعرفہم بسیماہم، 4، لا یسألون الناس الحافا، 5 جملے، اور ہر جملہ اپنے اندر ایک پورا مضمون لیے ہوئے ہے، اور اس طرح ہم ایک فقیر کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اور اب اگر یہ معیار دیکھا جائے جو غنا کا ہے وہ اگر، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مثلا ایک بندے کی ضرورت ہے 1,00,000، اگر اس کے پاس 90,000 ہے تو وہ بندہ بھی فقیر ہے۔
غنی کا لفظ خدا کریم نے بول کر یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر ایک بندے کی ضرورت مثلا 10 لاکھ ہے، اب اس میں یہ اس لیے میں نے کہا ایک بندے کی ضرورت گاڑی ہے، مثلا مثال کی تو اس طرح مثال دے دوں، ایک بندے کی ضرورت ہے گاڑی، مثلا اس کے لیے پیدل چلنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے وہاں جہاں جانا ہے یا اس کے اپنے کام کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، یا یہ ہے کہ اس کا جو مرتبہ ہے معاشرے میں اس کے مطابق اس کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، تو یہ بندہ بھی قرآن کے اس قاعدے کے مطابق فقیر ہے۔ اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو یہ غنی نہیں ہے، جب غنی نہیں ہے تو فقیر ہے۔ اور یہ بات آپ دوستوں نے جو زکوٰۃ کی بات جنہوں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہے وہاں لکھا ہوا ہے حتیٰ اگر کسی کو خادم ضرورت ہے اور اس کے پاس خادم نہیں ہے، اس کے پاس وہ جتنا مطلب 1 2 جتنے بھی خادم اس کو چاہیے نہیں ہے، مثلا ایک بندہ ہے اس کی شخصیت یہ ہے کہ اس کو 10 گارڈ چاہیے، اگر 10 بندے اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، نہیں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو یہ بندہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے اس حوالے سے۔ اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو حتیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ کے پیسے لے سکتا ہے۔ اگر ایک گاڑی پر نہیں اس کا صحیح سلسلہ چل سکتا ہے، 2 گاڑیاں اسے چاہیے، مثلا چاہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بعض دوستوں کو یہ عجیب تو لگے گا، چاہنے کی بات نہیں ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، نہیں، یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ یہ چاہیے۔ مثلا جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے، آپ اس طرح نہ چلا کریں، آپ بغیر حفاظت کے باہر نہ آیا کریں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر بغیر حفاظت کے باہر آئے تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ اگر وہ بغیر گاڑی کے بغیر اس کے آتے جاتے ہیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس بندے کو ایسے نہیں آنا چاہیے، اس بندے کو تو اس طرح یعنی ان کو گاڑی پہ آنا چاہیے، ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں اس آیت میں بہت ساری، یہ ساری باتیں اس آیت میں موجود ہیں کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اپنی ضرورتوں کو وہ چھپاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو وہ اتنا قلیل رکھتے ہیں، قلیل پہ گزارا کر کے چلتے رہتے ہیں۔ اور جو یہ لفظ جاہل بھی خدا کریم نے بڑے یعنی ایک قسم کا نا یہ معاشرے کو ڈانٹ پلائی ہے اس لفظ کے ساتھ، یہ لفظ جاہل رکھ کر خدا کریم نے معاشرے کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلائی ہے کہ جاہل معاشرہ، یعنی وہ جو جہالا ہیں وہ ان کو نہیں پہچانتے، سخت لفظ ہے یہ، یعنی جو بندے اگنور کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے تعفف کی وجہ سے سخت زندگی گزار رہے ہیں اور جاہل لوگ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی خدا کریم نے ان کو عنوان جاہل دے دیا ہے۔ جاہل کا عنوان ان کو دیا ہے جو نظر انداز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، تعفف کر رہے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ بندے جو اس طرح کر رہے ہیں اور آس پاس کے محتاج لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں قرآن کے مطابق۔